میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم زمین کے اندر ایک دانہ بوتے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں 7 بالیاں عطا کرتا ہوں، اور فرمایا کہ ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ ایک دانہ تم نے بویا تھا، تمہارے رب نے تمہیں 700 دانے عطا فرمائے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک گنا خرچ کرتا ہے، میرا مالک اس کو 700 گنا عطا فرماتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ عطا کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن ہم نے اب خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو ہمارے دل کے اندر ریاکاری پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، لوگ میرے دروازے پہ آئیں، تو پھر اس کا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر مثال دے کے سمجھایا، فرمایا جس نے کسی کو تکلیف دینے کے لیے، کسی کو جتلانے کے لیے، یا فرمایا ریاکاری کے لیے جس نے مال خرچ کیا، اس کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس کے اوپر مٹی لگی ہے۔ فرمایا جب زوردار بارش آتی ہے تو وہ بارش اس مٹی کو بہا کے لے جاتی ہے، نیچے صرف پتھر رہ جاتا ہے۔ فرمایا تم اپنی نظر میں مالدار ٹھہرے، تم کہتے ہو کہ میں نے لوگوں کو بڑا راشن تقسیم کیا ہے، تم کہتے ہو کہ میری واہ واہ ہو گئی علاقے کے اندر کہ چودھری صاحب نے اتنا مال خرچ کیا ہے، یہ فلاں بڑا سخی ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے تمہارے پلے کوئی عمل نہیں ہے۔ تم تو سمجھتے ہو کہ سارا کچھ تمہارے پاس ہے، لیکن وہ تو مٹی کی طرح تمہارا عمل اب بہہ چکا ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا عمل قبول ہو جائے تو اپنے دل کے اندر جو وہ اخلاص پیدا کر لو۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اور آج اگر کسی کے دروازے پہ کوئی آ جاتا ہے تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے خوش ہونا چاہیے کہ فلاں بندہ میرے دروازے پہ آیا ہے، چونکہ یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ نے اسے تمہارے دروازے پہ بھیجا ہے۔ اب تم اس کی ٹو میں نہ لگے رہنا کہ اس کے پاس ہے کیا، یہ حقدار بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی طرف دیکھے، کیا وہ حقدار تھا جو اسے اتنا کچھ دے دیا گیا ہے؟ اگر اللہ نے سخی کو مال عطا کیا ہے تو اس کو بھی آزمائش میں رکھا ہے کہ وہ اپنا مال غریبوں پہ خرچ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے غریبوں کو مال تھوڑا دیا ہے، ان کو بھی آزمائش میں رکھا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کس قدر صبر کرتے ہیں۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے غربا، میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا آزمائش دونوں کی تھی، لیکن یہ بھی کو مت سمجھے کہ میں کسی کو رزق دیتا ہوں۔ انسان کو رزق نہیں دیتا، انسان کے بس میں ہوتا اگر کسی کو رزق دینا تو پھر آج انسان بھوکے مر جاتے۔ یہ تو رب کی شان ہے، وہ تو پتھر کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ تو جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ تو انسانوں کو رزق دیتا ہے، لیکن کبھی بھی جتلاتا نہیں کہ میں نے تمہیں رزق دیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو تو جب کھانا کھانے لگیں ہاتھ سے کوئی روٹی چھین لے، خبردار تمہیں کھانا نہیں دیا جائے گا، تم نے تو آج نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر بھی بڑا کریم ہے، وہ دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے تو پھر ہم کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پھر جب خرچ کریں پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھیں۔ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنا اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی، سخی کدے کنگال نہیں ہوندا۔